جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ بلتستان کی عوام کا ایک درینہ مطالبہ ہے کہ ان کو آئینی حقوق دیے جائیں. پاکستان کے جو مروجہ نظام حکومت ہے اس میں شامل کیا جائے. تو پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے وہ پاکستان کے آئین کے تحت چل رہا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے آئین سے ماورا تھے، باہر تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز پیدا ہو رہے تھے. ریجن کے ایشوز بھی پیدا ہوتے تھے، عوام کے ایشوز بھی پیدا ہوتے تھے. نہ ہی گلگت بلتستان کے ایز ریجن اس کو کبھی ڈیو رائٹس ملے، نہ ہی گلگت بلتستان کے اندر جو بستے تھے عوام ان کو ان کے رائٹس کی پروٹیکشن ہوئی. آئین پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر عوام جو پاکستان میں بستے ہیں، شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو تحفظات دیے گئے، ریجنس کو تحفظات دیے گئے ان کی پروٹیکشن سے. تو ان سارے پروٹیکشن سے ہم باہر تھے اور یہ مطالبہ تھا گلگت بلتستان کے عوام کا. پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا، یہ درینہ مطالبہ تھا. وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. ابھی جا کے اس کے اوپر خط و خال بنے، اس کے اوپر کام ہوا. یہ 2020 کے الیکشن سے قبل یہ مطلب چیزیں میچور ہو گئی تھی. اور چونکہ نیشنل سیکیورٹی نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی موجودہ سیٹ اپ کی اپ گریڈیشن کے اوپر اپنا ٹیک اس کا آیا تھا، نیشنل سیکیورٹی کا پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا گیا تھا. تو مطالبہ یہ آیا کہ ایک اسمبلی بننے دے، وہ اس پروسیس کو دیکھے گی، اس کے نیٹی گریٹیز اچھے برے کو سمجھ کے اس کے اندر اس کو شیپنگ کریں گے. تو خیر یہ اسمبلی کا الیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک نظام حکومت بنی. پھر یہ اس کے اوپر قرارداد لانی تھی اسمبلی کی طرف سے. تو اس سے پہلے ہم نے مطالبہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائیں. کمیٹی نے اپنی ورکنگ شروع کی. کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے کمیٹی کو لگے اس کے اوپر ورکنگ کرنے کے بعد پھر جا کے قرارداد کی شکل بنی اور قرارداد پاس ہوئی. وہ قرارداد پاس کرنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا باضابطہ طور پہ تمام جماعتوں کے ساتھ. اس معاہدے کے اندر بہت سارے جو کنسیشنز گلگت بلتستان کے عوام کو ہونے چاہیے تھے، عبوری صوبے کی شکل میں بھی جو کنسیشنز ہم مانگ رہے تھے، وہ سارے کے سارے اس معاہدے کا حصہ ہیں. اس معاہدے کے تحت پھر ہم نے یہ مینڈیٹ دیا حکومت گلگت بلتستان کو کہ آپ جا کے اپنی وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. تو وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ پھر سی ایم صاحب اس کمیٹی کا حصہ بنے. اس نے وہاں پہ ڈیلیبریشنز کیے، کام کیے. جہاں جہاں پیچیدگیاں پیدا ہوئی تو پھر واپس آ کے اس کمیٹی کو آن بورڈ کیا گیا. اس کمیٹی کے پاس دوبارہ لایا گیا اور وہ ساری چیزیں فائنل سٹیج پہ کنکلوڈ ہو گئے 2-3 دن پہلے. جب چیزیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں عبوری صوبے کے اوپر، اس وقت بھی گلگت بلتستان میں ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس بھی ہو، قومی لیڈرز کے اندر بھی اتفاق رائے ہو اور گلگت بلتستان اتفاق رائے سے عبوری طور پہ صوبہ بنے، آئینی طور پہ صوبہ بنے. اور صوبہ بننے کے بعد کے جو حالات ہیں تو لامحال آپ سسٹم کے اندر آئیں گے. آپ کا اوپر جو ٹیگ لگا ہوا ہے کہ مطلب یہ بفر زون ہے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. یہ ان ایشوز کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے اندر بہت سارے ایشوز درپیش تھے. ہمیں بہت سارے جو بڑے پروجیکٹس تھے وہ سٹک ہو کے رہ گئے تھے. گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، انٹیپڈ پوٹینشیل ہے. اس پورے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کے بینیفٹس عوام تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے جب تک سسٹم آف گورننس نہ ہو، جب تک گارنٹیز نہ ہو، جب تک پروٹیکشنز نہ ہو، تو کوئی بھی انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک راستہ بنایا گیا جو کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، مسئلے کشمیر کو بھی دیکھنا تھا. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پھر پیپلز پارٹی نے ڈیوائز کیا کہ گلگت بلتستان اگر اس کی اپ گریڈیشن بھی ہوتی ہے تو عبوری طور پہ صوبہ بننے کا کنسیپٹ پیپلز پارٹی نے دی. تو پیپلز پارٹی نے اس کنسیپٹ کو اپنے منشور کا حصہ بنایا. تو پیپلز پارٹی کا جو منشور کا حصہ تھا، جو کنسیپٹ تھا، اس کو ریاست نے بھی بائی کیا، اس کو حکومت نے بھی بائی کیا. وہ کنسنسس پوائنٹ بن گیا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ تھا، ہمارے بیانیے کو تمام جماعتوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہمارے بیانیے کو تمام سٹیک ہولڈرز نے قبول کیا. ہمیں خوشی کی بات ہے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک ایسے راستے پہ ڈالنے کی ضرورت ہے جہاں پر ان کی مشکلات کم ہوں، ان کی غربت کم ہو، ان کو سہولیات ملیں، ان کو بہت زیادہ وسائل کے اوپر حق ملے.
تو اس کے اوپر جدوجہد میں ہیں. دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی حق ملکیت کی بھی بات کرتی ہے. اس کے اوپر بھی ہم اپنی محنت کر کے بیٹھے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت ہو، تاکہ جو انویسٹمنٹ انٹرنیشنل آ جائے بات کل کو، اس کے اندر سے عوام بینیفیشری ہوں، ان کی معیشت کے اوپر اثرات ہوں، ان کو بھی اس چیز کا فائدہ. تو یہ لب و لباب تھا جو کہ تقریباً چیزیں میچور ہو گئی ہیں. تو اب اتفاق رائے ہو چکا ہے تو اس کے اندر مہنگیاں ڈالنی نہیں چاہیے. ہمالیہ ٹائمز، انسانیت کی آواز.